اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال الامام امام الحجہ علیہ الصلاة والسلام واکثر الدعاء بتعجیل الفرج۔ ہمارا موضوع ہے انتظار معراج توحید۔ سہارا لیا ہے امام حجت علیہ السلام کے اس قول کا کہ آپ نے فرمایا کہ کثرت سے دعا کرو تعجیل فرج کی۔ یہ دعا کی درخواست امام علیہ السلام نے فرمائی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دعا ایک عظیم عبادت کا نام ہے۔ روایت میں ملتا ہے دعا مخ العبادہ، بعض روایتوں میں ملتا ہے دعا سلاح المومن، مومن کا اسلحہ ہے دعا۔ کیوں اتنی تاکید کی گئی ہے دعا کی؟ اس لیے کہ دعا خالق اور مخلوق کے درمیان گہرے رابطے کا نام ہے۔ جب یہ رابطہ برقرار ہو جاتا ہے خالق اور مخلوق کے درمیان تو دعائیں مستجاب ہوتی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہ امام جو فرما رہے ہیں دعا کرو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے صرف لقلقے زبانی نہیں ہے، صرف ہم اس طرح کہیں نہیں، بلکہ دل کا دعا کے مضمون سے ہم آہنگ ہونا ضروری ہے۔ جب دل کا ہم آہنگ ہوگا زبان سے، ان الفاظ سے، دعا سے، تب دعا مستجاب ہوتی ہے۔ اس لیے امام نے کہا ہے تم کثرت سے دعا کرو تعجیل فرج کی، اور اس دعا کرنے سے تعجیل فرج یعنی فرج میں جو ہے کیا کہتے ہیں نزدیکی آتی ہے، یعنی جلدی فرج ہو جائے گا انشاءاللہ المستعان۔ دیکھیے دوسری قوموں نے بھی انتظار کیا ہے، ایسا نہیں کہ صرف ہم سے مخصوص ہے ہم انتظار کر رہے ہیں، نہیں، دوسری قوموں نے بھی انتظار کیا ہے۔ جیسے کہ ملتا ہے کہ جب فرعون ظلم و تشدد کر رہا تھا بنی اسرائیل پر، بہت زیادہ اس نے ظلم کیا ہے، بہت اذیتیں دی ہیں لوگوں کو، بہت شکنجہ کیا ہے، تو لوگوں نے دعا کی ہے، چونکہ ان کے وہاں ملتا تھا کہ حضرت موسیٰ تشریف لائیں گے اور تمہیں نجات دیں گے، تو اس کے لیے دعا کرتے تھے۔ لیکن جب ظلم و تشدد فرعون کا حد سے زیادہ بڑھ گیا تو علماء اور صلحاء جمع ہوئے، اور جمع ہونے کے بعد لوگوں نے ایک ساتھ دعا کی۔ روایت میں ملتا ہے کہ ان کی اس دعا سے جناب موسیٰ کا ظہور نزدیک ہو گیا، جناب موسیٰ پیدا ہوئے، بڑے ہوئے، فرعون کے مقابل میں قیام کیا، فرعون کو شکست دی، اور یہ پوری بنی اسرائیل کو جناب موسیٰ نے نجات دی۔ ان لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کیسے دریائے نیل میں راستہ بنا، کیسے ان لوگوں نے عبور کیا۔ پھر یہ بھی ان لوگوں نے دیکھا کہ تمام تر قوت و عظمت و اقتدار کے باوجود فرعون غرق درآب ہو گیا۔ ان لوگوں نے اپنی آنکھ سے دیکھا۔ یہ انتظار کیوں کر رہے تھے؟ جا کہ حضرت موسیٰ آئیں تو توحید کا پرچم بلند ہو اور ہم لوگ بندگی کر سکیں، اس لیے انتظار کر رہے تھے۔ جناب موسیٰ جب آ گئے اور یہ کامیابی مل گئی، ان لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، تو یہی بنی اسرائیل نے جناب موسیٰ کو بہت ستانا شروع کیا، یہاں تک کہ وہ قوم جو انتظار کر رہی تھی کہ حضرت موسیٰ آئیں گے تو پرچم توحید بلند ہوگا، پہلا کام ان لوگوں نے کیا کیا؟ مصر سے جا رہے تھے فلسطین کی طرف، راستے میں ایک شہر ملا جس میں لوگ بت پرستی کر رہے تھے۔ جب یہ دیکھا تو جناب موسیٰ سے آ کے وہی قوم کہہ رہی ہے کیا کہ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، کہ ہمارے لیے ایک اللہ کو بنا دیے جس سے کہ ان لوگوں کے خدا ہیں، یعنی دکھائی دے رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، ان کی عبادت کر رہے ہیں، ہم بھی اسی کی طرح۔ یہ کون سی قوم ہے؟ یہ وہ قوم ہے جو انتظار کر رہی تھی حضرت موسیٰ آئیں گے تو توحید کا پرچم بلند ہوگا۔ جناب موسیٰ دعا کرنے کے لیے گئے کوہ طور پہ، 30 دن کے لیے گئے تھے، یہ مدت تمدید ہو گئی 40 دن کے لیے۔ یہی بنی اسرائیل سامری کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے لیے خدا بنا دو، ہم اس کی پرستش کریں۔ اس نے سونے کا ایک گوشالہ بنایا اور کہا ھذا الہکم و الہ موسیٰ، یہ تمہارا خدا ہے، تمہارے موسیٰ کا، اور یہ موسیٰ کا خدا ہے۔ یہ کون سی قوم تھی؟ وہ قوم تھی جو انتظار کر رہی تھی تاکہ پرچم حق بلند ہو، پرچم توحید بلند ہو، اور خود کفر شرک میں مبتلا ہو گئے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے کہ اہل کتاب انتظار کر رہے تھے حضرت آئیں گے، شدت انتظار میں مکہ آ گئے تھے، اطراف مکہ میں جو ہے کہتے ہیں زندگی کرنے لگے تھے کہ جیسے ہی حضرت آئیں گے ہم ایمان لائیں گے۔ حضرت آئے، قرآن کی تعبیر ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ حضرت کو بالکل اسی طرح پہچانتے تھے جس طرح اپنے بچوں کو پہچانتے تھے، تمام مشخصات کے ساتھ پہچانتے تھے حضرت کو، لیکن اس کے باوجود ایمان نہیں لائے۔ کیوں نہیں ایمان لائے؟
چونکہ حضرت کا پیغام جو ہے ان کے مفاد سے ٹکرا رہا تھا، اس لیے وہ نہیں مان رہے۔ تو یہ ساری قومیں منتظر تھیں، لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ گمراہی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جب انتظار کر رہے تھے، انتظار کی حالت میں اپنی شریعت پر پابند نہیں تھے۔ پابند ہونا بہت ضروری ہے۔ جب آپ پابند ہوں گے شریعت کے قانون کے، جب آپ پابند ہوں گے، تب حضرت کا جب ظہور ہوگا تو ہم آہنگ ہوگی، طبیعت ہم آہنگ ہوگی ان سے، مزاج ہم آہنگ ہوگا ان سے۔ ورنہ خالی یہ کہنا جب حضرت آئیں گے تو ہم ان کے ساتھ ہو جائیں گے، یہ ایسا مولائی مولائی کہنا کافی نہیں ہے، بلکہ اپنے پہلے وجود میں قرآن اور شریعت پر کو پیادہ کرو، عمل کرو اس کے اوپر۔ جب انسان عمل کرے گا تب جا کے جو ہے کیا کہتے ہیں، جب حضرت آئیں گے تو اس سے ہم آہنگ ہوگا انسان اور ان کا ساتھ دے گا۔ ایسا انتظار معراج توحید ہو جو اس ہدف کے ساتھ ہو، اس کے ساتھ ہو کہ تمام قانون جو قرآن اور شریعت کا، اس پر عمل کرے اپنی پوری توان اور قدرت کے مطابق۔ جب عمل کر کے انتظار کرے گا تو یہ انتظار معراج توحید بنے گا، اور انشاءاللہ جب حضرت آئیں گے تو یہ کامیابی ملے گی۔ ورنہ ایسا نہ ہو خدا نخواستہ دوسری قوموں کی طرح ہم بھی اسی کے گرفتار ہو جائیں گے، اسی میں گرفتار نہ ہو جائیں اسی میں۔ لہذا دعا کریں پروردگار عالم سے کہ ہمارے ایمان کو محفوظ رکھے، ہمیشہ ہم عاقبت بخیر ہو ہماری۔ لہذا ہمیشہ دعا کرنی چاہیے، تعجیل فرج کے ساتھ ساتھ اپنی عاقبت بخیری کی بھی دعا کرنی چاہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔